بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اسے عالم خلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یوں تو بہت سارے عالمین ہیں، بہت سارے عالم ہیں، لیکن یہ 7 آسمانوں کا جو ذکر بار بار ہوتا ہے، ان 7 آسمانوں میں بسی 7 مختلف قسم کی کائناتیں یا 7 مختلف عالمین اس میں جو بستے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں سے 3 عالم تو وہ ہیں جو عالم خلق ہیں۔ یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں، یہ روح زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ گلیکسیز، یہ کروڑوں اربوں سیارے اور ستارے جو اس فضا میں گردش کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، جو مل کے کوئی ایک گلیکسی بناتے ہیں، پھر اس طرح کی بہت ساری گلیکسیز مل کے کوئی ایک کلسٹر بناتی ہیں، اور پھر وہ کلسٹر، بہت سارے کلسٹر مل کے ایک سپر کلسٹر، میگا کلسٹر بناتے ہیں۔ یوں اس ہماری پہلے آسمان کے اندر کی دنیا کا ایک اسٹرکچر ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ پورے کا پورا عالم خلق ہے۔ لیکن یہ وہ عالم خلق ہے جس کو فنا ہے۔ یوں تو عالم خلق جتنے بھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے فنا کے مقام سے گزارنا ہے، لیکن یہ عالم تو بالخصوص ایک ایسا عالم ہے جس عالم کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے۔ اب اس پہلے آسمان کے اندر، اس پورے آسمان کے ہجوم کے اندر، یہ پھیلی ہوئی کائنات جو ہے یہ عالم فنا ہے، اسے عالم ناسوت کہتے ہیں، اور یہ عالم خلق ہے۔ اسی طرح جو دوسرے آسمان کے اندر میں آتی ہے دنیا، اس دنیا میں یہ دنیا شامل ہے۔ اب یہ آسمان اتنی بلندیوں کے ہوئے کہ اس آسمان تک آج تک کوئی سائنسدان پہنچ نہیں سکا۔ اس آسمان کو کسی انسان نے چھونے کی کوشش اگر کی بھی ہے تو چھو نہیں سکا۔ اتنی بلندیوں میں پھیلا ہوا یہ آسمان دوسرے آسمان کی ایک چھوٹی سی گلیکسی ہے۔ جیسے اس آسمان میں یہ سیارے رگڑ کھاتے ہیں سرکل میں یہ جو گردش کرتے ہیں، اس گردش میں کبھی کبھار اپنے مدار سے نکلتے ہیں تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے فنا ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت بپا ہوگی، تو ایسے میں یہ پہلا آسمان اپنے مدار سے کھسکے گا۔ جیسے کھسکے گا تو اس کے اندر کی ساری کائنات جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ اسی طرح جو دوسرا آسمان ہے، اس آسمان کے اندر کی جو بھی کائنات ہے اسے عالم ملکوت کہا جاتا ہے، یہ بھی عالم خلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں، دوزخیں بنائی ہیں، عالم مثال بنایا ہے، اور بہت ساری اس میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، اور وہ چیزیں، وہ تمام کی تمام جنتیں، وہ تمام کی تمام دوزخیں، وہ میدان محشر، حشر کا وہ میدان، یہ تمام کی تمام چیزیں
دوسرے آسمان کے اندر ہیں، عالم ملکوت میں ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی پھیلی ہوئی کائنات ہے رب کریم کی، اور اسی کائنات کے اندر یہ ہماری کائنات ہے، اسی کے اندر یہ ہمارا یہ جو ہے عالم ناسوت جو ہے یہ اسی کے اندر ہی ہے۔ وہ عالم ملکوت بھی عالم خلق ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسرے آسمان پہ پہنچتے ہی وہ عالم جبروت ہے۔ عالم جبروت میں خانہ کعبہ ہے، عالم ارواح ہے، علیین اور سجیلین کے محل جات ہیں، اور وہاں پہ عالم عنکبوت ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ بڑی پھیلی ہوئی کائنات ہے جس کے اندر یہ پہلے آسمان کی کائنات اور دوسرے آسمان کی کائنات، اس کے اندر سکڑی ہوئی ایک چھوٹے سے جناب گلیکسی کی مانند وہ یوں ہی سیر کر رہی ہے، یوں ہی سرکل میں گردش کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ تین عالم تو ہیں عالم خلق، اس میں سے دو عالم ایسے ہیں جو عالم امر ہے۔ چوتھا آسمان اور پانچواں آسمان عالم ہاہوت اور عالم لاہوت، یہ عالم امر ہیں، فنا کا مقام اور بقا کا مقام۔ چوتھا اور پانچواں آسمان یہ عالم امر ہے۔ یہ جو عالم امر کے معاملات ہیں نا، حقیقت میں یہی معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات کے پردوں کے اندر ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن میں پیش آنے والے واقعات اور جس کے اندر کی جو کائنات ہے، جس کے اندر کا جو معاملہ ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی ذات کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے امر کی دنیا ہے، وہ اللہ کے امر کے عالم ہیں۔ وہ دونوں عالم، عالم ہاہوت بھی عالم لاہوت بھی، یہ دونوں عالم، چوتھے آسمان کا عالم بھی اور پانچویں آسمان کا عالم بھی، یہ دونوں عالم اللہ تعالیٰ کے امر سے وابستہ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کے محتاج ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے امر کی ایک عجیب سی کائنات موجود ہے۔ جس نے وہاں کی سیر پائی ہے وہی اللہ کے امر سے کچھ نہ کچھ واقفیت پاتا ہے، اور جتنی اس کو سیر وہاں کی ملتی ہے وہ صرف اتنا ہی دیکھ پاتا ہے، اتنا ہی جان پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو عالم ایسے ہیں جن میں سے ایک عالم صفات ہے اور ایک عالم ذات ہے۔ عالم وحدت، چھٹا آسمان عالم وحدت، چھٹا عالم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمالیاتی صفات، اللہ تعالیٰ کی جمالیاتی صفات، اللہ تعالیٰ کی جلالیاتی صفات، ہر طرح کی تمام صفات کا یہ ایک عالم ہے۔ اور باقی یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ سارے آسمان اس آسمان کے سرکل میں، اس کے دائرے کے اندر محدود ہیں، اس کے اندر ہیں، جو اپنے محور میں گردش کرتے ہیں، جو اپنے محور میں چلتے رہتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چیز ہے۔ اور اسی سے ہمیں محسوس ہوگا کہ اب غیب کیا ہے اور حاضر کیا ہے۔ اب عالم امر کی دنیا سے آگے کا معاملہ جو ہے وہ عالم غیب کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پردوں کی دنیا ہیں۔ اور عالم صفات، عالم وحدت جو ہے، چھٹے آسمان کا جو جہان ہے یا جو عالم ہے، وہ ان پورے 5 کے 5 آسمانوں کو اپنے سرکل میں، اپنے محور میں سموئے ہوئے ہے۔ وہ اتنی بڑی کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ایک اپنا ہی نظارہ ہے، ایک اپنی ہی الگ سے گلیکسی ہے، الگ سے اپنے ہی منظر ہے، اس میں رحیمی کے اپنے ایک منظر ہیں، ایک الگ سے ایک دنیا ہے، ایک الگ سے ایک ایسی
گلیکسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحیمی کا عکس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحیمی کے نظارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحیمی کا وہاں پہ منظر ہے، اسی طرح کریمی کا منظر ہے، اسی طرح جبار، اسی طرح ستار، اسی طرح باقی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ چاہے جمالیاتی صفات ہوں یا جلالیاتی صفات ہوں، تمام صفات اللہ تعالیٰ کی اسی کائنات میں ہیں، اسی دنیا میں ہیں۔ عالم وحدت اسی دنیا کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ صفات کی دنیا، تین عالم ہیں، عالم خلق، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، یہ عالم خلق ہے۔ اور پھر دو عالم ہیں عالم امر، ایک عالم لاہوت اور ہاہوت، ایک عالم ہاہوت دوسرا عالم لاہوت، یہ دو عالم ہیں عالم امر۔ پھر اس کے بعد جو چھٹا عالم ہے وہ ہے عالم وحدت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عالم ہے، یہ صفات کا عالم، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس عالم میں ہیں، اور اسی عالم میں جیسے پہنچتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے نظارے کرتا ہے، اس کے الوان کے نظارے کرتا ہے، اس کے رنگوں کے اور خوشبوؤں کے نظارے کرتا ہے، اس کے نور اور تجلیات کے نظارے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد عالم احدیت ہے، ساتواں آسمان، ساتواں عالم، یہ ذات کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عالم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عالم ہے۔ اس عالم نے پوری کائنات کو اپنے احاطے میں اور گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احاطے اور گھیرے سے کوئی دنیا کی چیز باہر نہیں ہے، پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے دائرے میں اور اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہیں۔ عالم احدیت، ساتواں آسمان، ان تمام آسمانوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ان تمام آسمانوں کے اوپر ایک پورا ایک کور چڑھا ہوا ہے، وہ عالم احدیت کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عالم ہے۔ یہ 7 عالموں کی بہت ہی مختصر ترین اور بڑی ہی جامع ترین آپ کو ایک تشریح سمجھائی ہے، یا ان کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، ایک مختصر احوال آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اس کی قدرت اور اس کی خدائی اور اس کی کبریائی اور اس کی باقی تمام کمالیاتی، جمالیاتی اور جلالیاتی معاملات کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیں تو صحیح، اس رب نے پھر آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور اپنا مسکن، ذات کا عالم 7ویں آسمان پہ، عالم احدیت 7واں آسمان، عالم احدیت ذات خداوندی کا، اللہ کی ذات کا عالم وہ ہے، لیکن اللہ کی ذات بندے کے دل میں، قلب میں بستی ہے، قلب میں رہتا ہے، انسان کے دل میں رہتا ہے۔ وہ جو مقام خدا ہے وہ ہر بندے کے سینے میں ہے، ہر بندے کے دل میں ہے، تو بندے کے اندر رب بستا ہے۔ جب رب وہاں بستا ہے تو اس بندے سے ہماری نفرت اور ہمارے معاملات کیا ہیں؟ اس بندے سے معاملات نہیں ہیں، وہ پھر ہمارے رب سے معاملات ہیں۔ اگر محبت ہے تو اس کا مطلب رب سے محبت ہے، اگر اس سے نفرت ہے تو رب سے نفرت ہے، اس سے عداوت ہے، قدورت ہے، اس کا حق غصب کرتے ہیں تو مطلب اپنے رب کا حق غصب کرتے ہیں، اس کی قدرت کا اور اس کی عبودیت کا حق غصب کرتے ہیں۔ بڑے باریک معاملے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی دنیا کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیے، اور اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھیے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو اب پہچانو کہ وہ رب وہ تمہارے دل میں رہتا ہے، وہ تمہارے دل میں رہتا ہے۔ فنفخت فیہ من روحی، اس میں نے اپنی روح ڈالی ہوئی ہے، اس میں نے اپنی روح ڈالی ہوئی، اس کو میں نے اپنی صورت کا بنایا ہو، اس کے قلب میں رہتا ہوں۔ رب کے مقام قیام، رب کی روح کا مقام، رب کی صورت کا مقام
یہ آدم اور اس آدم سے ہمارا تعلق اور واسطہ اور طریقہ کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے۔